غور طلب ریڈیو۔ پیارے سامعین، زندگی کی اس تیز رفتاری میں، روزمرہ کی مصروفیات میں، جہاں بہت کچھ ہم سے دور ہوا، وہاں کتابوں کا مطالعہ بھی کہیں دور رہ گیا ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس چینل پر آپ کی اس طلب کو پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔ باتھ روم سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ امبر نے الماری میں کپڑے ٹانگتے ہوئے پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 20 منٹ؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سوچا۔ 20 منٹ سے یہ شخص صرف نہائے ہی جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کپڑے ٹھیک کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے سسرال کی ایک انتہائی قریبی شادی میں روز روز کے آنے جانے نے الماری کی حالت بگاڑ دی تھی، اور اس کے میاں کچھ اور ہو نہ ہو، صفائی اور نفاست پسندی میں سب سے آگے تھے۔ کمرہ بکھرا ہوا ہو، الماری میں کپڑے طریقے سے ٹنگے ہوئے ہوں نہ ہوں، سامان پر گرد کا ذرہ نظر آ جائے یا کھانے کی پلیٹ اور چمچوں میں پانی کا قطرہ رہ جائے تو آن جناب کی طبیعت مگدر ہو جاتی تھی۔ بالآخر غسل خانے کا دروازہ کھلا اور موصوف برآمد ہوئے۔ سفید پراگ قمیض شلوار پہنے، سر کے بالوں سے پانی ٹپکاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی تولیہ اس کی طرف اچھالی۔ امبر، یہ تولیہ میلی ہے، مجھے صاف تولیہ لا کر دو۔ لیکن یہ تو کل ہی نکالی تھی، میں نے دھوبی کی دھلی ہوئی۔ امبر نے تولیے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ نکالی ہوگی، ذرا سونگھ کر تو دیکھو اسے، کیسی تیل جیسی بو آ رہی ہے۔ اس نے نخرے سے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ برائے مہربانی ذرا جلدی لا دو، تم دیکھ نہیں رہی ہو سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں میرے۔ بالوں سے رستے ماتھے پر آئے پانی کو انگلیوں کی پوروں سے پونچھتے ہوئے اس نے تولیہ امبر کی طرف اچھالی۔ دیکھ ہی تو رہی تھی وہ پچھلے 6 مہینے سے اپنے بیکار نکٹو شوہر کو، اس کی کم حیثیتی اور اپنی بے وقتی کو۔ آخر کیوں یہ اور بھلے مانس شوہروں کی طرح صبح اٹھ کر نوکری پر نہیں جاتا؟ کیوں شام کو اپنے شوہر کے آنے کا دنیا کی اور ساری بیویوں کی طرح انتظار نہیں کرتی؟ کیوں اس کا شوہر اس کے ہاتھ پر اپنی کمائی لا کر نہیں رکھتا؟ کیوں وہ اپنی مرضی اور حق سے وہ پیسے خرچ نہیں کرتی؟ اسے کتنا عجیب لگتا تھا جب چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اس کا شوہر اپنی ماں سے پیسے مانگتا تھا۔ کتنی چھوٹی ہو جاتی تھی وہ دوسرے گھر والوں کے سامنے، کتنی ذلت محسوس ہوتی تھی اسے۔ دھلی ہوئی تولیہ آفاق کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے کہا، آج آپا کا فون آیا تھا۔ اچھا؟ آفاق نے بالوں کو تولیہ سے رگڑتے ہوئے کہا۔ کہہ رہی تھی کہ کسی دن چکر لگاؤ، تم لوگوں نے تو دعوت والے دن کے بعد شکل نہیں دکھائی۔ اچھا دیکھیں گے، آفاق نے سرسری سا کہا۔ آپا بتا رہی تھی کہ معین بھائی بھی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے پھر کہا، بات کرنی ہے مجھ سے؟ آفاق نے تولیہ نفاست سے تہ لگا کر اسٹینڈ پر ٹانگتے ہوئے کہا، جی، اصل میں معین بھائی کے آفس میں کچھ جابز نکلی ہیں۔ آپا کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اپلائی کریں تو معین بھائی۔ امبر نے رک رک کر جھجک کر بات آگے بڑھائی۔ میری سفارش کر دیں گے یہی؟ آفاق نے بات اچکتے ہوئے اکڑ پن سے کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ اور تمہارے خیال میں مجھے وہ 2 ٹکے کی نوکری کرنے کے لیے تمہارے بہنوں کی سفارش چاہیے؟ امبر بی بی، مجھے جاب کرنی ہو تو میرا باپ بھی اس قابل ہے کہ جس جگہ اشارہ کر دوں نوکری پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی جائے، سمجھی؟ وہی ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولنے کا انداز جس سے امبر کی روح تک سلگ جاتی تھی۔ تو پھر آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ امبر کا بے ساختہ سوال جیسے اس کے اندر کے اکڑ اور ضدی مرد کو پوری طرح سامنے لے آیا۔ امبر کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ کے اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اور دانت پیستے ہوئے کہا، اس لیے کہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں اس 9 سے 5 کی پابندی میں نہیں جگڑ سکتا اپنے آپ کو۔ میں دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر کا گھن چکر نہیں بن سکتا۔ جواب مل گیا تمہیں یا اور بھی کچھ سننا ہے؟ امبر کے بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس نے اسے تقریباً دھکا دے کر دور ہٹایا۔ تمہارے گھر والوں کو اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں تھا میرے نوکری نہ کرنے پہ، جب دانت نکال نکال کر شادی کی تھی تمہاری مجھ سے۔
اور تمہیں تکلیف کیا ہے میری نوکری نہ کرنے سے؟ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ اچھے سے اچھا کھا رہی ہو، پہن رہی ہو، رہنے کو اتنا بڑا گھر ہے، آسائش، سکون، بے فکری، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے؟ بولو۔ کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ کس چیز کی کمی تھی؟ وہ کیا بتاتی؟ اس مان کی کمی تھی جو ہر بہو کو اپنے سسرال سے ملتا ہے۔ وہ عزت نہیں تھی اس کے پاس جو ایک بھابھی کے لیے اس کے نندوں، دیوروں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ توقیر ناپید تھی جو ایک کماؤ بیٹی کی بیوی کی حیثیت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر واقعی تمہاری ضروریات اس سے بھی زیادہ ہیں تو اپنے اماں ابا سے کہو کہ اپنی لاڈلی بیٹی کی حسرتیں پوری کر دیں۔ میرے پاس تو یہی ہے اور یہی دے سکتا ہوں۔ کنگ کھڑی امبر کو اس نے ہاتھ بڑھا کر راستے سے ہٹایا اور دروازہ جھٹکے سے کھولتا باہر نکل گیا۔ اسے اپنے آس پاس ہونے والی باتوں اور ہنسی مذاق سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ پہلی ہستی نہیں ہے جس نے آفاق کو ایک لگے بندے نظام کی طرف لانا چاہا تھا۔ اس کے سسر بھی اس سے پہلے بہت مرتبہ ایسی کوششیں کر چکے تھے، کبھی ملازمت، کبھی کاروبار کی صورت میں، لیکن ملازمت کے لیے صبح اٹھنے کی شرط ہوتی ہے اور کاروبار فرشتے نہیں چلایا کرتے، اس کے لیے بھی محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ صفات تھیں جن کی ابجد سے آفاق واقف نہیں تھا۔ اس کی اس ہڈہرامی سستی اور کاہلی میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہر اس جگہ اس کی ڈھال بن جاتی جہاں اس کو باپ کی طرف سے کسی تنبیہ اور نصیحت کی ضرورت ہوتی۔ جب بھی آفاق نے باپ کے پیچھے پڑنے پر کسی کام میں ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے اس کے آرام اور آسائش کا رونا رو رو کر اس کو گھر میں بیٹھ جانے اور لمبی تان کر سو جانے کا درس دیا تھا۔ اب بھی صورتحال عنوان وہی تھی۔ اس ساری کہانی کے پیچھے کیا نفسیات تھی، کیا راز تھا، یہ بھی امبر کو بہت پہلے پتہ چل چکا تھا۔ وہ اسے کسی کا شوہر نہیں بلکہ صرف اپنے لاڈلے اور پیارے بیٹے کے روپ میں رکھنا اور دیکھنا چاہتی تھی، جو ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پیسے مانگتا تھا یا من پسند کھانوں کی فرمائش کرتا تھا، جو ساری زندگی ان کے سائے کے نیچے رہا تھا اور اسے وہ کسی اور کے آنچل کی خوشبو کا اسیر ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اب بھی ان کی گود میں اسی طرح سر رکھ کر لیٹ جاتا تھا جس طرح شادی سے پہلے ساری زندگی کرتا آیا تھا، اور اس سے ان کی ماں ہونے کے مان کو کتنی تسکین ملتی تھی وہ ان کی ایک ایک بات سے عیاں ہوتی تھی۔ نئی نویلی سجی سنوری دلہن کے ہوتے ہوئے جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، ان سے کھانا اور ناشتہ مانگتا یا ان سے ضروریات کے لیے پیسے مانگتا تو جیسے ان کا سیر و خون بڑھ جاتا۔ اس کی امبر کی طرف سے لاپرواہی، سرد مہری لات تعلقی پر اس کو سرزنش کرنے کے بجائے وہ اس کے لاٹ اٹھا کر جیسے اسے مزید شے دیتی۔ اب بھی باہر سے ان کی شہد میں ڈوبی ہوئی آواز آ رہی تھی، چلو چلو، کچھ نہیں ہوتا بالائی کھانے سے، اس عمر میں سب ہضم ہو جاتا ہے، یہی تو دن ہے کھانے پینے کے، چلو چلو شاباش۔ ان کی پیار بھری پچکار ابھری اور کمرے میں کھڑی امبر کے دل پر چھریاں چلا گئیں۔ کیا تھی وہ آفاق کے لیے؟ محض ایک جسم جو اسے اس کی ضرورت کے وقت یاد آ جاتا تھا، اور اس کے جسم کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل تھا، جو سوچتا ہوا دماغ تھا، وہ کچھ نہیں تھا۔ اس جسم کے اندر جو ترستی ہوئی روح تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ نہیں تھی، جب ہی تو یوں تنہا اکیلی خاموش کھڑی تھی، اور بالائی میں ڈبو ڈبو کر پراٹھے کھاتے اس کے شوہر کو خبر ہوتے ہوئے بھی خبر نہ تھی۔